حضرت ثابت بن قیس انصاری خزرت قبیلے کے ایک بڑے سردار اور یثرب کے گنے چنے چہروں میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ وہ بہت ہونہار، حاضر جواب اور بلند آواز والے بھی تھے۔ جب وہ بولنے پر آتے تو اچھے اچھوں کو پسینے چھڑا دیتے تھے، اور خطبہ دیتے تو سننے والوں کو باندھ لیتے تھے۔ یثرب کے سب سے پہلے ایمان لانے والے مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے جس دن پہلی بار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سحر انگیز آواز میں قرآن کی تلاوت سنی تھی، اسی دن قرآنی آیتوں کی مٹھاس نے ان کے دل پر جادو کا سا اثر چھوڑا تھا، اور وہ اسلام کے دامن میں آ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال اپنی قوم کے گھڑ سواروں کے ایک جھرمٹ کے ساتھ کیا تھا، اور آپ کے سامنے بڑا لچھے دار تقریر کیا تھا۔ اپنی تقریر کی شروعات انہوں نے اللہ کی تعریف اور اس کے نبی پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ کیا، اور آخر میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ہر اس چیز سے حفاظت کرنے کا آپ کو وعدہ دیتے ہیں جس سے ہم اپنے جانوں، اولادوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بتائیے ہمیں اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا تھا جنت۔ جنت لفظ کی میٹھی ترنگوں نے ان کے کانوں کا پردہ کیا چھوا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہو گئے، ہم راضی ہو گئے۔ اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان بنا لیا، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا شاعر مقرر کر رکھا تھا۔ جب بھی کوئی عرب سرداروں کا وفد آپ کی خدمت میں آ کر اپنے ترجمانوں کی تقریر کے ذریعے آپ سے بحث کرتا تو آپ اس کی طرف سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے، اور اگر شاعری میں مقابلہ ہوتا تو آپ کی اور سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شاعری کا کمال دکھاتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مومن تھے جس کے دل میں ایمان بہت گہرائی تک بس گیا تھا۔ وہ اپنے رب سے بے حد ڈرتے اور ہر اس چیز سے پرہیز کرتے تھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پریشان، دکھی اور خوف سے کانپتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، ابو محمد کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے کہ میں جلد ہی برباد ہو جاؤں گا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ آپ نے پوچھا۔ کہا، اللہ نے ہمیں اپنی تعریف کیے جانے کی اچھا کرنے سے منع کیا ہے، جو ہم نے کیا نہیں، مگر اپنے آپ کو تعریف پسند پاتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں گھمنڈ اور غرور کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا میں اپنے اندر تکبر پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خوف کو دور کرتے رہے۔ آخر میں آپ نے کہا، اے ثابت، کیا تم نہیں چاہتے کہ زندگی بھر تمہاری تعریف کی جائے، تم شہید ہو کر مرو اور جنت میں داخل ہو؟ آپ کی یہ باتیں سن کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کہنے لگے، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے کہا، وہ سب تمہیں حاصل ہوا جب قرآن کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی، جس میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو تمہاری آواز نبی کی آواز سے زیادہ اونچی نہ ہونے پائے، اور نہ تم اس سے اونچی آواز میں بات کرو جس طرح دوسروں سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اچھے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے کنارہ کر لیا، حالانکہ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور اپنے گھر سے فرض نمازوں کے علاوہ نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے، تو کہا، کون ہے جو مجھے ثابت کے بارے میں پتہ کر کے بتائے گا؟ ایک انصاری صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں۔ اس کے بعد وہ شخص حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا تو پایا کہ وہ سر جھکائے فکر میں ڈوبے اداس بیٹھے ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو محمد کیا حال چال ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بہت برا۔ پوچھا، کیا ہوا؟ کہا، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں بلند آواز والا آدمی ہوں، بہت بار میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے۔ ادھر تمہیں معلوم ہے کہ قرآن میں اس بارے میں کیا حکم نازل ہوا ہے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ میرے سارے کیے کرائے پر پانی پڑ گیا ہے اور میں جہنمی ہو گیا ہوں۔ وہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا آپ کو بتا دیا۔ آپ نے اس سے کہا، ثابت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو
کہ تم جہنمی نہیں جنت کے مکین ہو۔ یہ خوشخبری حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا اچھی خبر تھی، جس کی آس ان کو زندگی بھر رہی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے علاوہ سارے اسلامی جہادوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ انہوں نے ہر جہاد میں جی جان لگا دیا تاکہ انہیں وہ شہادت نصیب ہو جس کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، لیکن ہر بار شہادت ان کے بہت قریب آ کر لوٹ جاتی تھی۔ آخر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام سے پھرنے والوں کو لے کر مسلمانوں اور مسلمہ کذاب یعنی جھوٹا کے بیچ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو انہیں ایک بار پھر شہادت کی تلاش میں نکلنے کا موقع ملا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جنگوں میں انصاری فوج کے کمانڈر، مہاجر ونگ کے کمانڈر سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوری فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شروعاتی تمام جنگوں میں مسلمہ کی فوج کا پڑنا بھاری رہا۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دشمن فوج کے لڑاکو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے اندر تک گھس گئے اور ان کی بیوی حضرت ام تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہوتے ہوتے بچ گئیں۔ انہوں نے خیمے کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور خیمے کے کپڑوں کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ مسلمانوں کی حالت دیکھ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھ اور غم سے بھر گیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ جنگ میں شکست کا ٹھیکرا مسلمان ایک دوسرے کے سر پھوڑ رہے ہیں، مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ انصاریوں کے دل میں بزدلی آ گئی ہے اور انصاری کہنے لگے ہیں کہ مہاجرین کو جنگ کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ پریشان اور فکر مند ہو اٹھے۔ ایسے میں انہوں نے اپنے جسم پر کفن کے کپڑے ڈال کر اور کپور لگا کر مسلمانوں کے سامنے ایک ولولہ انگیز خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس طرح جنگ نہیں لڑا کرتے تھے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ تم نے اپنے دشمن کو خود پر غالب آنے کا موقع دے دیا ہے اور ان کے سامنے کو جھک گئے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آسمان کی اور نگاہ اٹھا کر کہا، اے اللہ، جو مصیبت انہوں نے مسلمہ اور یعنی اس کی قوم نے کھڑی کی ہے، میں اس سے اور جو کچھ یہ مسلمان کر رہے ہیں اس سے بھی برات یعنی مکتی کا اظہار کرتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد برا بن مالک انصاری، زید بن خطاب، سالم مولا ابو حذیفہ اور ان جیسے دوسرے جاباز مسلمانوں کو ساتھ لے کر مسلمہ کی فوج پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے اور ایسی بہادری دکھائی جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند اور مشرکوں کے دانت کھٹے ہو گئے۔ وہ جدھر بڑھ جاتے ادھر کوہرام مچا دیتے۔ بہت دیر تک مشرکوں کی فوج سے لوہا لینے کے بعد زخموں سے چور ہو کر خود بھی گر پڑے اور اس شہادت کا جام پیا جس کی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا تھا۔ اسی طرح اس شاندار فتح کے ساتھ ان کی آنکھیں بند ہوئیں جسے دیکھنے کی تمنا لے کر انہوں نے اس دن جنگ کے میدان میں قدم رکھا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن بڑی قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ جب وہ شہید ہو کر میدان کارزار میں پڑے تھے، اسی وقت ایک مسلمان ان کی لاش کے قریب سے گزرا۔ اس نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شریر سے وہ زرہ یعنی کوچ اتار لے اور اپنے پاس چھپا کر رکھ لیا۔ جس دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اسی رات ایک مسلمان شخص نے ان کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں انہوں نے کہا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ اس نے کہا، ہاں، پہچان رہا ہوں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، اسے تم خواب سمجھ کر بھلا مت دینا۔ سنو، کل جب مجھے قتل کر دیا گیا اس وقت فلاں رنگ فلاں روپ والا ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا۔ اس نے میرے شریر سے زرہ اتار لیا اور اپنے تمبو میں جا کر لشکرگاہ کے آخری چھور پر فلاں سمت میں واقع ہے لے جا کر اپنی ہانڈی کے نیچے چھپا رکھا ہے۔ اس نے ہانڈی پر اونٹ کی پیٹھ پر رکھا جانے والا کپڑا بھی ڈال رکھا ہے۔ صبح کو تم خالد بن ولید کے پاس جانا اور کہنا کہ کسی کو بھیج کر وہ زرہ منگا لیں۔ زرہ بھی اسی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ میں تمہیں دوسری وصیت کرتا ہوں، دیکھو، اسے خواب سمجھ کر بھلا مت دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ جب عام مدینہ جائیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فلاں لوگوں کا قرض باقی ہے اور فلاں 2 غلام ہیں، آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قضا ادا کر دیں اور ان 2 غلاموں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آدمی صبح کو جاگا تو رات میں دیکھا ہوا اپنا خواب اس نے حضرت
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک آدمی بھیج کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زرہ منگا لیا۔ وہ اسی جگہ پر ملا جس کے بارے میں خواب میں بتایا گیا تھا۔ پھر جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کہانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ سنائی۔ انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کو پورا کر دیا۔ اس طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی اتہاس کے پہلے اور آخری آدمی بن گئے جن کی وصیت کو ان کی موت کے بعد پورا کیا گیا۔ اللہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو اور انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔